نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی مہربان آقا دو جہان امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر بھر میں جلوس اور ریلیاں، درود و سلام کی صدائیں، معطر فضائیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور مسلم عامہ کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ شہر کے ہر گلی کوچے میں محافل اور ریلیوں کا انعقاد۔ مناوا میں بھی عاشقان رسول نے محفل سجائی۔ ثنا خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ محفل کے اختتام پر 100 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا اور شرکاء میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا۔ جامعہ مسجد سبزی منڈی ملتان چنگی میں نماز فجر کے بعد عظیم الشان محفل۔ عاشقان رسول نے محفل کے بعد ریلی بھی نکالی۔ شاہدرہ میں عاشقان رسول کی عید میلاد النبی کے سلسلے میں محافل اور جلوسوں کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر راوی سیدہ سنبل نے سیلابی ریلیف کیمپ فروخ آباد میں محفل میلاد کا انعقاد کرایا۔ سیلاب متاثرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ باٹا پور کے علاقے جلو موڑ رامپورہ بینک سٹاپ مناوا میں جشن آزادی کا جلوس برآمد ہوا۔ 25 سے زائد گاؤں کے عاشقان رسول نے ٹریکٹر، ٹرالی، رکشے اور موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر جلوس میں شرکت کی۔ لاہوریوں نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دسترخوان وسیع کر دیے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ جلوس کے شرکاء کے لیے ناشتے اور کھانے کا اہتمام۔ گڑی شاہوں میں بھی مختلف پکوانوں سے جلوسوں کے شرکاء کی تواضع کی گئی۔ بونگ پائے، حلوہ پوری، پٹھورے اور پراٹھے شرکاء کو کھلائے گئے۔ کوٹ عبد المالک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ عاشقان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت۔ درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے شرکاء اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ چوہنگ میں مرکزی میلاد کمیٹی نے جلوس نکالا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جلوس کے شرکاء کے مختلف اقسام کے کھانوں سے تواضع۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اندرون شہر کی مشہور گلی سورج سنگھ میں میلاد نبی کا کیک کاٹا گیا۔ کیک کاٹنے کی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سٹی ٹریفک پولیس کا جشن عید میلاد النبی پر خصوصی ٹریفک پلان۔ شہر کے 5 بڑے جلوسوں کے لیے 2 ایس پیز کی زیر نگرانی 4 ایس پیز، 16 ڈی ایس پیز اور 1100 کے قریب ٹریفک وارڈنز تعینات۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی جاوید سمیت افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت کی گئی۔ قرآن خوانی اور ثنا خوانی کی گئی۔ محفل کے اختتام پر ملک اور قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ سلام ان پر جو رحمت للعالمین ہیں، سلام ان پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، سلام ان پر جو فخر موجودات ہیں۔ عید میلاد النبی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی دنیا میں تشریف آوری پوری کائنات کے لیے باعث رحمت اور سعادت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، والدین کی قبروں پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور عید میلاد النبی کے حوالے سے منعقدہ محفل میلاد میں شرکت بھی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی امت مسلمہ کو عید میلاد النبی کی دلی مبارکباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ظلمت میں ڈوبی انسانیت کو ہدایت دی، امن، بھائی چارے اور عدل کا پیغام دیا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی کی ولادت ہر مسلمان کے دل میں خوشی، محبت اور عقیدت کی نئی روشنی جگاتی ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالیں۔ صوبائی وزیر مذہبی امور شافع حسین کی عید میلاد النبی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا کہ یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرتا ہے۔ آپ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، جرأت اور بہادری کی داستان۔ ملک بھر میں یوم دفاع اور شہداء آج قومی جوش و جذب کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاک افواج کی جانب سے یوم دفاع شہداء پر خراج عقیدت فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف نیول چیف کا خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ دھرتی کے لیے سرحدوں پر سینہ سپر ہونے والے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ یوم دفاع پر پاک فوج کے دستے کی مزار اقبال پر سلامی۔ کور کمانڈر لاہور فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری دی گئی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ جناح ٹاؤن ہال میں یوم دفاع پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس بینڈ نے خوبصورت انداز میں سلامی دی۔ اسکاؤٹس اور سول ڈیفنس نے پریڈ کے ساتھ اللہ اکبر کے پرجوش نعرے لگائے۔ کمشنر مریم خان اور ڈی سی سید موسیٰ رضا اور پاک فوج کے افسران کی شرکت کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی امت مسلمہ کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یوم دفاع پر اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء، غازیوں اور ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ ایمان اور بہادری سے سرحدوں کا دفاع کیا۔ یوم دفاع پر کمشنر لاہور کا فاتحین، شہداء، غازیوں اور بہادروں کے نام پیغام۔ مریم خان کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر پاکستان کے مضبوط دفاع اور بہادروں کا دن ہے۔ روز قیامت تک اس کی داستانیں زبان زد عام رہیں گی۔ باوقار اور خوددار اقوام اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یوم دفاع پر ٹریفک پولیس کا قومی ہیروز کو سلام۔ سی ٹی او لاہور کی میجر عزیز بھٹی شہید کی جائے شہادت آمد۔ ٹریفک پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سی ٹی او نے یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا نے اچھی خبر سنا دی۔ کہا کہ راوی، سائفن اور شاہدرہ کے مقام پر پانی 1,10,000 کیوسک، گنڈا سنگھ اور سلیمان کی میں بھی اب پانی مسلسل کمی کی طرف جا رہا ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر پانی 71,000 کیوسک ہے۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد دریائے راوی پھر جاگ اٹھا، اونچے درجے کا سیلاب۔ شاہدرہ کے مقام پر 1,12,000 کیوسک کا ریلا۔ ارد گرد کی آبادیوں میں تیسری بار الرٹ جاری۔ لاہور میں کبھی بارش، کبھی بادلوں اور کبھی سورج کی آنکھ مچولی۔ شہر میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ آج شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ آج سے 9 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ مونسون بارشوں کا دھواں دھار سپیل ستمبر سے جاری رہے گا۔ سیلاب متاثرین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی۔ ایک روز میں 9 اضلاع میں 97,000 لیٹر صاف پانی کی فراہمی۔ واسا ایجنسیوں کی جانب سے 2 روز میں 90,000 پانی کی بوتلیں مختلف اضلاع کے ریلیف کیمپس میں پہنچائی گئیں۔ ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ نجی گودام سے 50,000 میٹرک ٹن گندم برآمد۔ گندم بحق سرکار ضبط۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کا گندم کے آٹے کو سرکاری نرخوں پر فروخت کرنے کا اعلان۔ سرکاری ریٹ لسٹ مہنگی، سبزیوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آلو 85، پیاز 75، ٹماٹر 140، لہسن 285 روپے کلو، ادرک 450، بینگن 120، بند گوبھی 110، پھول گوبھی 180 روپے کلو، شملہ مرچ 180، بھنڈی 200، شلجم 80 اور اروی 110 روپے کلو ہو گئی۔ پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ کیلا درجہ اول 220، موسمی 190، میٹھا 230 روپے درجن، سیب 300 تک پہنچ گیا۔ ناشپاتی 290، امرود 215،
जापानी फल 170 रुपए किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो हो गया। सरकारी कीमत 595 रुपए पर ही बराजमान। साफी गोश्त 780 रुपए की हद भी क्रॉस कर गई। अंडे मजीद 2 रुपए महंगे होकर 302 रुपए दर्जन हो गए। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की प्रमोशन यूट्यूबर्स को महंगी पड़ गई। एनसीसीए ने रजब भट्ट, इकरा कमल, मोहम्मद अनस, नदीम नानीवाला, मोहम्मद हरीर को 9 सितंबर को तलब कर लिया। मुलजिमान पर ऑनलाइन सट्टेबाजी, गैर कानूनी ऑनलाइन धंधों से पैसा कमाने का इल्जाम है। पाइपलाइन की तब्दीली का बहाना या वजह कुछ और। शहर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, लाहौरिये खाना पकाने से भी महरूम। सांधा, गुलशन रावी, हबीब पार्क, जेलदार रोड, चाह मुगल, चकियां, इचरा, चाह जम्मूवाला में भी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रेड बॉल कैंप का आगाज 9 सितंबर से शुरू हो गया। 11 क्रिकेटर्स कैंप में शरीक होंगे। खिलाड़ी 8 सितंबर को रिपोर्ट करेंगे। कैंप 28 सितंबर तक जारी रहेगा। अबूरी रेड बॉल हेड कोच अजहर महमूद निगरानी करेंगे।